بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سننے والے کو سلام۔ آتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہانی اچھی لگے لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، بیل والے بٹن کو پریس کر لیجیے۔ ایک لڑکی کی کہانی ندا کی۔ ندا کہہ رہی ہے ہم دو بہنیں تھیں، ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ بڑی بہن جو تھی تقریباً 5 سال کی تھی، چھوٹی والی قریب میری ہوگی 3 سال۔ تو پھر ہم لوگ در بدر رول ہے، کبھی خالہ کے پاس، کبھی دادی کے پاس، کبھی پھوپھی کے پاس، کوئی یعنی مستقل ہمارا مکان نہیں تھا۔ ہر اپنا انسان اپنے بچوں میں مصروف ہوتا ہے، اپنا والد والدہ وہی پرورش کرتا ہے نا، دوسرے تو ہر انسان اپنے بچے ہوتے ہیں۔ ہاں پھر دادی نانی اسی طرح وہ بھی کر لیتی ہے۔ پھر ہمارے بہت ٹائم گزر گیا۔ ہمارا والد ہمیشہ اس کا کاروبار باہر ہوتا، آتا جاتا رہتا تھا، ایک جگہ میں نہیں ٹھہرتا، مستقل نہیں ہوتا۔ پھر ہماری دادی وہ ہماری پھوپھی کہنے لگی شادی کرو بھائی، بھی تمہاری بیٹیاں ہیں، تمہارا گھر ویران ہو گیا ہے، اپنے گھر میں رہو، شادی ہوگی تو عورت آ جائے گی، تم گھر میں رہو گے، تمہاری بچیاں گھر میں کبھی ادھر چھوڑتے ہو کبھی ادھر چھوڑتے ہو، کسی کے گھر کسی کے گھر۔ تو وہ کہنے لگا نہیں میں بہت مصروف ہوتا ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں بیٹا، اپنی بیوی بچیوں کے لیے شادی کرو۔ رہے گا ہماری پھوپھی کی جاننے والے تھے، شاید ڈھونڈتے ایک لڑکی مل گئی اچھی خاصی تھی پیدا، وہ ہماری والدہ تھی، وہ آ گئی ہمارے گھر پر، ہم خوش ہو گئے، امی بول رہے تھے، وہ بھی ہمیں بیٹی کہہ رہی تھی۔ پھر 1.5 سال تو ہمارا بڑے آرام سے گزر گیا۔ ہمیں اسکول جا رہی ہے تو ہمیں نہا رہی ہے، ہمارے کپڑے ٹھیک کر رہی ہے، ہمیں پڑھا رہی ہے بہت توجہ کے ساتھ۔ پھر میرا خیال ہے 1 سال کے بعد سے تو تھک گئی ہے، اس کا دل بھر گیا۔ پھر اس کا بیٹا پیدا ہوا اس کو، ہماری کہتے پہلے ہم امی بولتے، جب اس کو بیٹا پیدا ہوا تو پھر کہنے لگے مجھے امی مت بولو، مجھے خالہ بولا کیا کرو، تو ہم اس کو آنٹی بولتے تھے۔ پھر ہمارے والد نے کہا اب یہ کیا آنٹی لگا رکھی؟ میں نے کہا اسی امی نے کہا کہ ہمیں آنٹی ہو۔ پھر تو کہتے ہیں ہمارا والد تو بالکل بڑا خوش ہو گیا، بیٹا پیدا ہو گیا ہے، میری تو نعمت آ گئی، میرا وارث آ گیا ہے۔ پھر ہم تو کچھ بھی نہیں تھے اس کے آگے۔ پھر میری بہن کو کہنے لگا اس کی پرورش کرنی، ابھی بہن کی لڑکی کی 7 سال عمر ہے تو بچے کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ کہتے 8 سال اسی طرح گزر گئے، وہ بہن بس بچے کی دیکھ بھال کر رہی ہے، اس کے ساتھ کام کر رہی ہے، گھر کا، کچن کا، کپڑے دھونے کا، بس کہتی ہمارے اسی طرح زندگی گزر رہی تھی۔ میں کہتی میں نہیں جاتی اس کے پاس، جب اس نے مجھے منع کیا مجھے ماں مت کہیے تو آنٹی کہیے، خالہ کہیے، تو پھر میرے دل میں نہیں جگہ تھی اس کی۔ جیسے بچے کو کوئی کہہ دیتا ہے بھئی یہ اچھی بات نہیں ہے تو بچہ بہت ہٹ جاتا ہے پیچھے، پھر اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ کہتا پھر میرا دل بالکل نہیں کہتا، بچہ بھی میں اس بھائی کو بھی نہیں اٹھاتی تھی۔ پھر کوئی مدت کے بعد دوسرا بیٹا پیدا دیا، پھر تیسری بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ کہتے میری بہن سے بھی کام کراتی، سارا گھر کا، بچوں کا بھی۔ پھر بہن بڑی ہوگی تو پھر والد نے کہا، میری خالہ آئی تو رشتہ لینے کا، کہتی ہے اس کی شادی کرتے، کہتے ہیں نہیں شادی نہیں کروں اس کی، یہ ہمارے ساتھ بیٹھی رہے گی، کیونکہ اس کے کام جو کرتی گھر کے سارے کام وہ سنبھالتی۔ کہتے میں بہن کو کہتی اپنا بھی کوئی خیال کرو، سارا دن اس کے کاموں میں رہتی ہو۔ کہتے اس کا رویہ بالکل اچھا نہیں تھا میری بہن کے ساتھ۔ کہتے مجھ سے ڈرتی تھی، نہ میں بات کرتی نہ مجھ سے کرتی۔ پھر بھائی بھی بڑے ہو گئے، ہمارا والد تو ادھر رہتا ہی نہیں تھا، وہ تو باہر ہمیشہ ہوتا، کچھ اس کو بول دیتے وہ کہتا نہیں تمہاری والدہ تو بہت اچھی ہے۔ کہتے وہ تو بالکل اس کی بات ہمیں بولتا تم بچے جھوٹ بولتے ہو، وہ بالکل صحیح ہے۔ کہتے ہم بالکل نہیں، کچھ بھی نہیں بولتے، ہماری بہن بھی نہیں بولتی۔ میں اس کو کہتی، وہ کہتی ہے نہیں ہم لوگ کیا بولیں گے، والد تو ویسے ہی نہیں بات سنتا۔ پھر بھائیوں کو تھوڑا سا احساس ہوتا تھا، کہتے بھائی بہت اس سے محبت کرتے ہیں، ہم سے بھی۔ اس کی ماں کے رویے بہت اچھے نہیں تھے، بچوں کے ساتھ بھی اچھے نہیں تھے، کہ اتنی بہت گالیاں دیتی تھی، لڑتی تھی، اور والد چلا جاتا تو بہت لڑائی کرتی تھی، کبھی کبھی مارن تک بھی آ جاتی بیٹوں کو اور ہماری بہن کو۔
کہتے اسی طرح بچے اتنی محبت نہیں رکھتے اس سے ساتھ. کہتے پھر وقت گزرتا گیا، پھر ہماری بہن کی شادی ہو گئی. پہلے تو کہنے لگی اس کی شادی مت کرائیے، بھابھی میرے پاس رہے کچھ دن. بعد میں شادی ہو گئی. پھر میرے والد نے کہا آپ تو ہمیشہ لڑتے رہتے ہو، تو آپ ابھی کیسے شادی ہو، اس کی شادی ہونے دو. وہ پھر کہنے لگے ہمارے دونوں کی شادی ہو گئی، ہمیں تو واپس نہ آئی. تو ہماری بہن آتی جاتی رہتی، خالہ کے پاس بھی بچوں کے پاس بھی. وہ بس آتی جاتی. ادھر گئی تو اپنی خالہ کی خدمت لگ گئی. خالہ اس کی بیمار پڑی. کہتا ہے کبھی کبھی انسان ہوتا ہے نا، ہماری ساری زندگی لوگوں کی خدمت کرتا رہتا ہے. یہاں پہلے چھوٹی بچی تھی، والد والدہ بچے اس کے، ادھر اپنی خالہ. وہ سارا دن چارپائی پہ بیٹھی رہتی، وہ تو حکم چلا دی، بیٹی چائے لے آؤ، بیٹی پانی لے آؤ، بیٹی تم تو میری بات نہیں سنتی، بیٹی 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 بیچاری آ رہی ہے جا رہی ہے. بیٹی کہتی ہے میری بہن بہت اچھی تھی، اس کو کوئی یہ نہیں ہوتا تھا. وہ کہتی ہے نہیں یہ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے رویے نہیں اچھے ہوں گے تو یہ کہاں جائیں گے. کہتے اس کی ایک بات بھی صحیح تھی، وہ اپنی جگہ پر صحیح تھی، میں اپنی جگہ پر صحیح تھی. پتہ نہیں وہ صحیح تھی یا یہ آپ لوگوں کے اوپر ہے. کہتے ہم صحیح اس لیے نہیں تھے کیونکہ ہماری ماں کا جو رویہ تھا اچھا نہیں تھا ہمارے ساتھ. اگر وہ ہمیں محبت پیار دیتی تو ہم بھی اچھے رہتے. چلو بہن ہماری تو دیتی رہی، تیں کرتی تھی. کہتے پھر اس کے بیٹے کو بھی شادی ہو گئی، سب الگ، دونوں الگ ہو گئے. پھر ہماری بہن کی بھی شادی چھوٹی والی کی بھی ہو گئی، وہ باہر چلی گئی. پھر خالہ تو ہمارا والد رہ گیا، والد کا انتقال ہو گیا، بالکل اکیلی ہو گئی. پھر وہی بہن آئی ہماری ندا، اس نے کہا بھئی یہ ہماری والدہ اکیلی رہے. والدہ تو ہم نہیں بول سکتے، ہمارے بچوں کو بھی اس نے منع کیا، مجھے نانو مت کہا کرو. میں نے کہا اس کو آنٹی بولا گیا کرو. ہمارے بچے بھی اس کو خالہ آنٹی بولتے تھے. پھر وہ کہنے لگی، کہتی بہت جلدی تھی، بہت جلدی تھی. پھر وہ تو میری بہن نے کہا ندا بھائیوں کو، بھائی ایک اس کو کوئی بھائی رکھ لو اپنی امی کو، تو اس کو اکیلا مت چھوڑو. پھر وہ بیٹا ایک لے گیا بڑا، کچھ دن رہی اس کے پاس. اس کے رویے بھی بالکل اچھے نہیں تھے، کس کے ساتھ تو رہ نہیں سکتی تھی، تو واپس آ گئی. پھر دوسرے بیٹے کے پاس بھیجا، پھر بھی واپس آ گئی. پھر کچھ دن اکیلی رہی. پھر میری بہن خود آئی تو ندا کہنے لگی میرے ساتھ خالہ میرے پاس چلو، بیٹھو ادھر، کیسے اکیلی رہوں. کہتے نہیں مجھے چھوڑ دو میرے حال پر. پھر کہتے پھر اس کے حالات تھوڑے بدل گئے تھے ہمارے والد کے مرنے کے بعد. پھر وہ بہت بجھی رہتی تھی، بالکل ہی خاموش. پھر بیٹی بھی چلی گئی اس کی. پھر ہم نے کہا چلو اپنی بیٹی کے پاس جاؤ. کہتی نہیں میں بیٹی کے پاس ہی نہیں جاتی. پھر کہتی میری بہن ندا اس کو اپنے گھر پر لے گئی. کہتی نہیں میں جاتی ہوں 1-2 دن کے لیے، اچھا لگے تو رہوں گی، نہیں تو. کہتی میری بہن ندا نے کیا کیا، اپنے پڑوسی کو بلاتی، گھر والے کو. پھر بچے اس کو خالہ بولتے تو کہتی نہیں مجھے نانی نانو بولو. تو بچوں کی عادت پڑ گئی تھی، وہ تو نہیں بولتے تھے. کہتی میری بہن اس کی بہت خدمت کرنے لگی، تو بہت شرمندی ہو رہی تھی. یہ تھینک یو نہیں کہہ رہی، شکریہ ادا نہیں کہہ رہی، چپ ہو رہی. کہتے کبھی میری بہن کہتی وہ میں دیکھتی روتی بھی تھی، یعنی میں کیا ان لوگوں کے اس کے ساتھ تھی، یہ میرے ساتھ کیسے رویے کر رہی ہے. کہتی وہ بہت خوش ہو گئی وہاں پہ میری بہن کے پاس. بہت اب آج بھی اسی طرح ادھر بھی خوش ہے. جب اپنے بیٹوں کے پاس نہیں خوش ہوئی، اپنی بیٹی کے پاس بھی نہیں گئی. اس نے ہماری بہن کے ساتھ بہت یعنی کہ لڑتی تھی، اس سے کام کرواتی تھی. آج بھی ہماری وہی بہن اس کے کام آ رہی ہے. لیکن وہ پھر ہماری بہن کہتی ہے نہیں بھائی یہ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کو بھی ایک یہ ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے. اللہ ہمیں تندرستی دی ہے تو ہم اس کا کیوں نہیں کام کریں. پھر کہتی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے تم بالکل صحیح ہو، میں غلط ہوں. ویسے مجھے لگتا ہے میں غلط ہوں، وہ صحیح تھی، لیکن میں اس لیے غلط تھی وہ مجھے گالیاں دیتی، مجھے اچھا نہیں لگتا تھا. اس بہن سے برداشت ہوتا، مجھ سے نہیں ہوتا. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ کبھی انسان سے برداشت ہوتا ہے، کسی سے نہیں ہوتا. چلو جیسے اس کے رویے اچھے نہیں تھے، لیکن پھر بھی میری بہن اس کا بہت آج بھی اس کی دیکھ بھال کر رہی، وہی بھی کام آ رہی ہے. اس کی بھی پرورش، اس کے بچوں کی بھی پرورش، اپنی خالہ کی بھی، اپنے بچوں کی بھی آج بھی کر رہی ہے. لیکن ماشاءاللہ بہت خوش ہے، تندرستی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے
خوش رکھا ہے کیونکہ لوگوں کی خدمت کرتی ہے. اچھی بات ہے. اچھی لگے تو لائک کیجیے، سبسکرائب بھی کیجیے، بیل والے بٹن کو پریس کر لیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو.